امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک باب باندھا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کی سنت میں سے ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں بھی سنت پوشیدہ ہوتی ہیں، بالخصوص نماز کے بعد ذکر کرنے کے حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات باندھ کر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، اس میں ایک اور بھی حکمت ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ عمل اچھی نیت سے کر لیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے، سنت پر عمل کی نیت سے کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس میں آپ کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی فرض نہیں کہتا، اس کو کوئی واجب نہیں کہتا، اس کو کوئی ضروری نہیں کہتا۔ جو بھی نماز کے بعد ذکر کرنے کا قول کرتا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے یا احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو صرف ایک فضیلت کی حد تک اور سنت کی حد تک، ثواب کی حد تک بیان کیا گیا ہے، یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اس لیے سعادت سمجھتے ہوئے نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آہستہ آواز سے ذکر کرنا چاہیے یا بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے، ایک الگ سنت ہے جس کو بیان کیا گیا حدیث کے اندر۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی ایک حدیث کے اندر، اس باب کے اندر۔ باب آتا تھا نماز کے بعد ذکر کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبات كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد ذکر کرنا، رفع الصوت، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے، صوت آواز کو بولتے ہیں، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام رواج تھا۔ لوگ فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ علی عہد النبی، سرکار کے دور میں یہ مروج تھا، یعنی ہر نمازی کو پتا تھا کہ نماز کے بعد ہم نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اور پھر مزید جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ وَقَانَ ابن عباس كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نماز کے بعد اس قدر بلند آواز سے ذکر کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، اس لیے بلند آواز سے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ چھتوں کا اور یہ بند سسٹم نہیں ہوتا تھا، مسجدیں کچی ہوتی تھی، کھلے جناب حال ہوتے تھے، تو اگر گاؤں کا علاقہ ہو، کھلا حال ہو، بلند آواز سے بولا جائے تو آواز کافی دور تک چلی جاتی ہے، تو گھروں میں پتہ چل جاتا تھا کہ لوگوں نے نماز مکمل کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلند آواز سے نماز کے بعد ذکر کیا جاتا تھا۔ اب یہ بھی حدیث ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ اس کے اندر بڑا عام ہے کہ وہ جو نماز کے بعد ذکر کیا جاتا تھا وہ کون سا ذکر تھا، وہ کون سا لفظ تھا۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بھی سنت ہے، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بلند آواز سے کرنا سنت مبارکہ ہے۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ کون سا ذکر تھا کہ جو نماز کے بعد بلند آواز سے کیا جاتا تھا۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب یہ عمل ہے ہی مستحب تو اس میں کوئی سا بھی ذکر کر لیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، مطلقاً اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس میں جو شخص کسی بھی جملے کے ساتھ، کسی بھی لفظ کے ساتھ اللہ کو یاد کرے وہ نماز کے بعد ذکر اللہ کرنے والا ہے، وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔
کسی ایک جملے کو، کسی ایک لفظ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف یہی کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک ذکر کو متعین نہیں فرمایا، اور نہ ہم اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے مختلف اذکار سرکار سے نماز کے بعد کرنے کے حوالے سے ثبوت ملتا ہے، جس طرح کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کچھ روایات بیان کی بھی ہیں، کچھ روایات بقیہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی وہ یہ بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ کنت اعلم انقضاء صلاۃ النبی بالتکبیر۔ اب ایک حدیث میں تکبیر کا ذکر آ گیا کہ نماز کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کہنا بھی ثابت ہے۔ اب دوسری حدیث اس میں بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اب یہی حدیث امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اسی باب میں بیان کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ انہوں نے ایک خط کے اندر حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکون فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس میں یہ دوسرا کلمہ پڑھ لیا جائے، یہ پہلا کلمہ پڑھ لیا جائے، کلمہ پڑھنے کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ پھر یہ اس کے علاوہ اور بھی جو نا وہ ذکر مقبول ہے کہ سرکار نماز کے بعد کیا پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ ذکر بھی سرکار سے ملتا ہے کہ سرکار نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں 33 کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 34 کا ذکر ہے۔ وہ 33 دفعہ پڑھ لیں تو بھی عمل ہو جائے گا، 34 دفعہ پڑھ لیں تو بھی عمل ہو جائے گا، بہرحال 34 دفعہ پڑھیں تو دونوں حدیثوں میں عمل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور اسی بخاری شریف میں اندر ثابت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ، فقیر لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے بلند درجات کو اور دائمی جنتوں کو حاصل کر گئے، اپنے مال کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مال کی وجہ سے بلند درجات اور جنت کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور مال کی وجہ سے ان کی زائد عبادت بھی حاصل ہے ان کو کہ وہ مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ مال کی وجہ سے عمرے کرتے ہیں، وہ مال کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں، مال کی وجہ سے صدقات دیتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ ہمیں عمرے کی توفیق، نہ ہمیں حج کی توفیق، نہ ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق، نہ ہم کوئی نیک عمل کر پاتے ہیں کسی غریب کی مدد کر کے۔ اور یہ بہت عظیم نیکی ہے، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرما رکھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں، اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو تمہیں بھی ان کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر جو تم غریب ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، لیکن یہ عمل کر لو تو اللہ تمہیں بھی انہی نیک امیر لوگوں کے درجے پہ فائز فرما دے گا، اگر جو تم نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی بندہ بھی تمہارے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا درجے کے اندر، اس قدر اس عمل سے بلند درجہ ملتا ہے، اور تم اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہاں تمہارے برابر وہی شخص ہو سکتا ہے جو تمہاری طرح یہ عمل کر لے جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ وہ عمل کیا بتایا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ اللہ تمہیں وہ جو امیر لوگ اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تمہیں انہی کے رتبے کے اوپر فائز فرما دے گا۔ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، اس کی تو ویسے بڑی فضیلت ہے۔
اگر انسان کی کسی بھی چیز سے تھکاوٹ جسمانی نہ اتر رہی ہو، ایک دفعہ صرف تسبیح فاطمہ پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لے، بندہ فریش ہو جائے گا۔ اس قدر اس کی برکتیں، ثواب اس کا الگ ہے۔ امیروں کے ساتھ سرکار نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے، اس کا مقام، اس کا جو رتبہ ہے وہ سب لوگوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہی شخص اس سے آگے بڑھ پائے گا کہ جو اس طرح کا ان کی مثل عمل کرے گا۔ اب یہ ذکر بھی نماز کے بعد منقول ہے، اس کے علاوہ اور بھی ذکر و اذکار نماز کے بعد منقول ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، لمبے ذکر و اذکار میں موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا سنت ہے، بلند آواز سے کرنا سنت ہے، اور مختلف قسم کے جو اذکار ہیں وہ احادیث کے اندر آئے ہیں۔ جو شخص جس حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو وہی ذکر کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ذکر ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ اجتماعیت کو پیدا کرنا اور اتفاق کو پیدا کرنا، یہ زیادہ ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اجتماعیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مل کے اگر ذکر کیا جائے تو اس میں سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی اور ذکر کرتا ہے اور اس حوالے سے لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس کی نیت مخالفت کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی نیت اپنے اس عمل سے ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض وقت ایسا ہوتا ہے، ہمارے بعض نمازی ہیں وہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، بھائی ذکر ہے، سنت ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بالکل چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے نظریے میں یہ بات ہوتی ہے کہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر ہی ثابت ہے، لا الہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ غور کیا جائے تو اللہ اکبر کے اندر کس ذات کو پکارا جا رہا ہے؟ بولیے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے نا۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ بھائی رب تو نہیں بدل گیا، ذکر بدلنے سے رب تو نہیں بدلے گا۔ جس رب کو اللہ اکبر کہہ کے پکارنا جائز ہے، اس رب کو لا الہ الا اللہ کہہ کے پکارنا میں کیا ایشو ہے؟ اور پھر عام مسلمانوں کو یہ بات کا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بخاری میں ہے کہ سرکار نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بخاری کی یہ حدیث نہیں سناتے کہ جس میں سرکار نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ عین شریعت و سنت کے مطابق ہے۔ جب اجتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہو تو اللہ ہی کو چھو کے یاد کرنا ہے، اللہ کی ذات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اللہ اکبر کے ساتھ یاد کریں۔ اگر سارے مل کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو یاد کریں۔ اور ویسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جب اجتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہو، چند لوگ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے رحمت کے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کے پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے تو میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ مفہوم ہے، عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، وہ سارے مل کے تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ وہ پھر حدیث آگے لمبی ہے کہ وہ کیا طلب کر رہے تھے، یا اللہ جنت طلب کر رہے تھے، وہ کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ پناہ مانگتے، اس سے بھی زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے سب کو بخش دیا۔ رشتہ کہتے ہیں مولا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا سارے، ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو اپنے کام کی غرض سے آیا تھا، وہ اللہ کو یا تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کے ارادے سے بیٹھا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن جن کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے جب میں نے ان کو بخش دیا ہے تو ان کی صحبت کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا ہے، اگرچہ وہ ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوا۔
تو جب صحبت کی اتنی برکت ہے تو ذکر کرنے والے کا کتنا مقام ہوگا. اس لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اجتماعی طور پر محبت سے، شوق سے، ذہن سے مخالفت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اس کو ثواب کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر اس کا کرنا چاہیے.